ناول یہ دوستی، رائٹر ماں بنت سجاد، سیزن 1، آخری قسط۔ اس نے زعیم کو کال کر کے ملنے کے لیے بلایا تھا اپنا آفس میں۔ آج پہلی دفعہ زعیم خود چل کر کسی اور کے آفس گئے تھے، ورنہ ہمیشہ اس کے ساتھ کام کرنے والے ہی اس کے ہی آفس آتے تھے۔ آیت اپنے آفس میں بیٹھی لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی جب دروازہ ناک ہوا۔ آ جاؤ، اس نے سر اٹھائے بغیر ہی جواب دیا۔ میم، وہ مسٹر زعیم آ گئے ہیں، اس کی سیکرٹری کنول نے اسے اطلاع دیتے ہوئے کہا اور مؤدب سی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کو بھیج دو اندر، اور ہاں، آج کی میری ساری میٹنگز کینسل کر دو۔ آیت نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کنول کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سر اسبات میں ہلاتی باہر چلی گئی۔ ٹھیک 2 منٹ بھی وہ اندر داخل ہوا تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، چہرے پر زنجیر کی تاری کیے، آیت اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ آئے مسٹر زعیم، مجھے خوشی ہوئی کہ میرے ایک بار بلانے پر ہی آپ آ گئے ہیں۔ آیت نے مسکراتے ہوئے اشارہ سامنے رکھی کرسی کی جانب کرتے ہوئے اس سے کہا تو وہ بھی رسمی سا مسکرا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد وہ خود بھی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے مس جلزانی، ورنہ میں کسی کے بلانے پر جایا نہیں کرتا، لیکن کیونکہ آپ کے ساتھ میں پہلی بار کام کر رہا تھا تو سوچا اپنا طریقہ کار تھوڑا بدل لیتا ہوں۔ زعیم نے اس کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ لیکن میں نے آپ کو کام کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے نہیں بلایا، معاملہ کچھ ذاتی نوعیت کا ہے، آیت نے اپنی جگہ سے تھوڑا آگے ہو کر کہا۔ بری نظریں زعیم کے چہرے پر مرکوز تھی تاکہ اس کے بدلتے تاثرات دیکھ سکے۔ آپ سے بھلا میرا ذاتی نوعیت کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ زعیم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اب کی بار آواز تھوڑی سخت تھی، جو آیت نے بخوبی محسوس کی تھی۔ اف، میں سوچتی ہوں میری معصوم حیات آپ کے ساتھ کیسے رہتی ہوگی۔ آپ تو بات بات پر بندے کو شک بری نظروں سے دیکھنے لگ جاتے ہیں زعیم بھائی، آیت نے شرارت سے مسکرا کر کہا تو وہ اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ اس بات سے آپ کا کیا مطلب ہے، اور آپ میری بیوی کو کیسے جانتی ہیں آیت؟ زعیم نے کچھ بے چین ہوتے ہوئے پوچھا اور اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی تھی۔ اس نے زعیم کو ساری حقیقت بتانے کے لیے ہی بلایا تھا، کیونکہ اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آج نہیں تو کل اشان سب کو بتا ہی دیتا کہ آیت ہی نتاشا ہے۔ میں حیات کو آپ سے پہلے اور اچھے سے جانتی ہوں کیونکہ وہ میری دوست ہے زعیم بھائی، لیکن لگتا ہے آپ نے ابھی تک مجھے نہیں پہچانا۔ ویسے پہلی ملاقات میں آپ کو جو شک ہوا تھا وہ سچ ہی تھا، میں کوئی اور نہیں بلکہ نتاشا ہی ہوں، نتاشا احتشام۔ زعیم کے چہرے کی بے چینی اور آنکھوں میں سمجھی دیکھتے ہوئے اس نے اسے بتایا تو وہ حیران ہوتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تم تو مر چکی تھی؟ زعیم نے حیرت کے زیر اثر پوچھا، انداز میں ابھی بھی بے یقینی تھی۔ یہ کہانی بہت لمبی ہے، آپ کو سب بتاؤں گی، لیکن پہلے مجھے میری نمونی دوستوں سے ملنا ہے۔ آپ ان سب کو کسی ایک جگہ اکٹھا کریں، نتاشا نے سکون سے کہتے ہوئے ٹیک کرسی کی پشت سے لگا لی اور اپنی نمونیوں کا رد عمل سوچنے لگی کہ کیسا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں سب پلان کر کے تمہیں بتاتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، اور تمہاری طرف میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں، تمہاری وجہ میری حیات بہت روئی ہے۔ زعیم نے مسکرا کر اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دی، آنکھوں میں نمی بھی چمکی تھی۔ آپ کو پتہ ہے زعیم بھائی، مجھے جب ڈیڈ یہاں سے لے کر گئے تھے تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی تھی کہ جب آپ کسی کے بہت پیارے اور اپنے کی موت ہوتی ہے نا، تو آپ کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ آپ کمزور پڑ جائیں اور بزدلوں کی طرح حالات سے ڈر کر بیٹھ جائیں، یا آپ خود کو اتنا مضبوط بنا لیں کہ حالات کی سختیوں اور لوگوں کی باتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنوں کی موت کے بعد خود کو کیا بناتے ہیں، بزدل یا مضبوط۔ نتاشا نے سب بتانے کے بعد آخر پر وہ بات بتائی جو اشفاق جلزانی نے اس سے کہی تھی جب وہ اپنے بچے کو یاد کر کے روتی تھی۔ زعیم بہت غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا، اسے وہ لڑکی اپنی عمر سے بڑی لگی تھی، صرف اپنی گہری اور سنجیدہ باتوں کی وجہ سے۔ سچ ہے، وقت اور حالات انسان کو وقت سے پہلے بڑا کر دیتے ہیں، جیسے نتاشا کے ساتھ ہوا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے بھائی کہ میں نے خود کو اتنا مضبوط بنا لیا تھا کہ وہی ڈیڈ جو مجھے مضبوط بننے کا کہتے تھے، ایک وقت آیا کہ مجھ سے کہنے لگے کہ آیت، میں نے تمہیں مضبوط بننے کو کہا تھا، پتھر نہیں، اور میں ان کی بات پر ہنس کر کہہ دیتی تھی، اور بھلا پتھر سے زیادہ مضبوط بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ پچھلے 3 سال میں خود کو پتھر اور بے حس بنائے رکھا ہے، لیکن اب نہیں، اب مجھ سے اور نہیں ہوتا، میں واپس اپنی پرانی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اپنی دوستوں کے ساتھ۔
نتاشا نے آنکھوں میں آنسو لیے اپنی بات ختم کی تو زعیم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے پاس آیا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، تم واپس ویسی ہی زندگی گزارو گی جیسے 4 سال پہلے گزارا کرتی تھی، اور اس سب میں میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ زعیم نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں اور شام کو تمہاری دوستوں کے ساتھ آؤں گا، تم لوگوں کی پسندیدہ جگہ، یعنی تم چاروں کی یونی۔ زعیم اسے کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ ابھی اسے بہت سے کام کرنے تھے شام کے حوالے سے، اور سب سے ضروری بات کام حیات کو بتانا تھا کہ اس کی نتاشا کزن ہے۔ وہ نتاشا بھی نم آنکھوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ آج وہ ایک بار پھر سے آیت یزدانی سے نتاشا احتشام بن گئی تھی۔ زیان کشان کے کہنے پر جنت کو یونی لے آیا تھا، جبکہ زعیم اور کشان ابھی تک نہیں آئے تھے۔ جنت تو کینٹین میں جا کر بیٹھ گئی، جبکہ زیان یونی کے گیٹ کے پاس ہی ان کا انتظار کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ ابھی اسے کھڑے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب گیٹ سے 2 گاڑیاں اندر داخل ہوئیں۔ آگے والی گاڑی زعیم جبکہ پیچھے والی کشان کی تھی۔ زیان نے آنکھوں پر سے کالا چشمہ اتار کر ان دونوں کو دیکھا جو اپنی اپنی بیویوں کے لیے دروازے کھول کر کھڑے تھے۔ سلام دعا کے بعد وہ سب ایک کینٹین کی جانب بڑھے جہاں جنت ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ زمل اور حیات کو آتا دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور باری باری ان دونوں سے ملی۔ کیسی ہو تم دونوں؟ کتنے دنوں بعد مل رہی ہو؟ بڑی بے وفا ہو ویسے تم دونوں، جنت نے ملنے کے بعد شکوہ کرتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ہنس دی۔ بس یار جنت کیا کرے، بچوں سے فرصت ہی نہیں ملتی، حیات نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو سب اس کی پیروی کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ ہاں جیسے تمہارے ہی بچے ہیں اس پوری دنیا میں، باقی سب تو ویسے ہی پھر رہے ہیں، یہ سب فضول بہانے ہیں۔ جنت نے بیزاری سے ہاتھ جلا کر کہا تو اس کے ایسے کرنے پر وہ سب ہنس دیے۔ اچھا نا جنت اب بس کر دو، اتنے دنوں بعد مل رہے ہیں، کوئی اور بات کرتے ہیں نا۔ زمل نے ہمیشہ کی طرح ان کے درمیان صلح کرواتے ہوئے کہا۔ وہ سب اپنے بچوں کو گھر ہی چھوڑ کر آئی تھیں کیونکہ یہ زعیم کی طرف سے خاص ہدایت تھی۔ جی زعیم بھائی بتائیں، آپ نے ہم سب کو آج یوں ایک جگہ کیوں بلایا ہے؟ جنت نے زعیم کو مخاطب کر کے کہا تو سب ہی اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ تم سب سے کسی کو ملوانا تھا اس لیے یہاں لایا ہوں، زعیم نے کہتے ساتھ ہی فون کان سے لگایا اور کسی کو آنے کا کہہ کر ان سب کے حیرت زدہ چہرے دیکھنے لگا۔ لیکن کس سے ملوانا ہے تم نے ہم سب کو زعیم احد ملک؟ زیان نے سنہری آنکھوں میں تجسس لیے اس سے پوچھا تو زعیم نے برا سا منہ بنایا۔ کاش یہ شخص جنت کا شوہر نہ ہوتا، کاش اس نے دل میں سوچا اور زبردستی مسکرا دیا۔ صبر کرو ابھی پتہ چل جائے گا کہ کس سے ملوانا ہے اور کیوں، زعیم نے حیات کی جانب مسکرا کر کہا تو وہ شرما کر نظریں جھکا گئی۔ اوہو ہماری حیات شرماتی بھی ہے، واہ اس خوبی کا تو ہمیں آج علم ہوا ہے، کیوں زمل؟ جنت نے اسے شرماتا ہوا دیکھ کر شرارت بھرے لہجے میں کہا اور زمل سے بھی تصدیق چاہی جو اس کی بات پر مسکرا دی۔ ہاں نا جنت، ورنہ ہمیں تو لگتا تھا کہ شرم تو حیات کو چھو کر بھی نہیں گزری، بس دور سے ہی سلام دعا کر کے چلی گئی ہے۔ زمل نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے کہا۔ حیات نے آنکھوں میں خفگی لیے ان دونوں کو گھورا۔ بس بہت تنگ کر لیا ہے تم دونوں نے میری حیات کو، اب اگر تم لوگوں نے اسے کچھ کہا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس نے کینٹین میں داخل ہوتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ اس کی آواز سنتے ہی زعیم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، البتہ باقی سب نے گردن موڑ کر اس جانب دیکھا جہاں سے وہ ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں گلابی رنگ کا ہی دوپٹہ گردن میں ڈالے مسکراتی ہوئی ان کی جانب آ رہی تھی، البتہ آنکھوں میں نمی تھی اتنے سالوں بعد اپنی دوستوں کو دیکھ کر۔ یہ کون ہے؟ حیات نے زعیم کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا تو زعیم نے عجیب نظروں سے دیکھا۔ مطلب حد ہے، جسے یاد کر کے اس کا سر کھاتی رہتی تھی، اب جب وہ سامنے کھڑی تھی تو اب پوچھ رہی ہے کہ یہ کون ہے؟ او بہن تم نے مجھے نہیں پہچانا، یہ تو بہت غلط بات ہے حیات، نتاشا نے افسوس سے سرفراز نفی میں ہلا کر کہا اور ان کے پاس پڑی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ تم کہاں تھی؟ تمہیں ذرا خیال نہیں آیا ہمارا نتاشا؟ زمل نے اس کے بیٹھتے ہی کہا تو وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی، جبکہ جنت اور حیات ابھی تک اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ارے یارو ایسے تو مت دیکھو، مجھے شرم آ رہی ہے، اور اگر دیکھنا بھی ہے تو اپنے اپنے مجازی خدا کو دیکھو جو تم لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں مظلومیت کی اعلیٰ مثالیں قائم کرتے ہوئے، نتاشا نے اشارت سے مسکراتے ہوئے کہا تو ایک تھپڑ جنت نے رکھ کر اس کے منہ پر مارا۔ وہ بیچاری تو حیران پریشان سی اسے دیکھنے لگی۔ ہائے کیا اتنے سالوں بعد اپنی دوست کو کوئی ایسے ملتا ہے؟ نتاشا نے ہاتھ گال پر رکھ کر صدمے بھری آواز میں پوچھا تو اس کی ڈرامے بازی پر وہ سب مسکرا دیے۔
ہاں جی، تم جیسی دوست کو ایسے ہی ملتے ہیں، اور ہم تو کچھ بھی وضاحت نہیں سنیں گے کہ تم اب تک کہاں تھی، کیوں تھی، کیونکہ ہم تینوں تم سے ناراض ہیں۔ حیات نے اس کو خفگی سے گھورتے ہوئے کہا تو اس کا چہرہ لٹک گیا۔ سچ میں اس کی دوستیں کبھی نہیں بدل سکتی تھیں، لیکن تن لوگ ایک بار اس کی بات تو سن لو۔ اب کی بار زئی نے مداخلت کرنی ضروری سمجھی، جس پر حیات نے اسے گھور کر دیکھا۔ آپ تو رہنے ہی دے زئی، میں آپ سے بھی ناراض ہوں۔ آپ کو پتا بھی تھا کہ نتاشا زندہ ہے، لیکن آپ نے مجھے بے خبر رکھا۔ حیات نے خفگی بڑے لہجے میں کہہ کر چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ یہ ناراضگی کا اظہار تھا۔ زئی نے فی الحال خاموش ہو جانا ہی بہتر سمجھا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، مجھے ملو گی نہیں تم تینوں؟ یہ ایسے ہی بور تھے سو جا کر بیٹھی رہو گی؟ نتاشا نے ان تینوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، اور پھر ایک ساتھ اٹھ کر نتاشا کی جانب بڑھیں اور اسے گلے سے لگا لیا۔ ان کے ایسے اچانک سے اٹھنے کی وجہ سے ان کے بیچارے شوہر گرنے سے بال بال بچے تھے۔ ایسی ناقدری ان کی بیگمات نے آج سے پہلے ان کی کبھی نہیں کی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیے۔ تم نے ہمارے بہت سے آنسو ضائع کروائے ہیں نتاشا کی بچی، ہم سب کا حساب لیں گے تم سے۔ جنت نے ایک مکہ اس کی کمر میں جڑتے ہوئے کہا تو وہ نتاشا کڑا کر رہ گئی۔ تم لوگ میری جان ہی لے لو تو بہتر ہے، کم سے کم تم لوگوں کے اس تشدد سے تو بچ ہی جاؤں گی، نتاشا نے رونی صورت بنا کر کہا تو اس کی حالت دیکھ کر حیات نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ نہیں، ایسے کیسے مار دے تمہیں یار، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تم فکر نہ کرو، حیات نے اسے گلے سے لگا کر کہا، اور پھر ایک کے بعد ایک تینوں مکے اکٹھے اس کی کمر میں جا دیے۔ نتاشا بیچاری کی تو اس ظلم پر چیخ ہی نکل گئی۔ ہائے ظالم چڑیلو، میں دوست ہوں تم لوگوں کی جو 3 سال بعد تم سے مل رہی ہے، اور تم لوگ مجھے مارے ہی جا رہے ہو، نتاشا نے اپنا کمر سہلاتے ہوئے کہا۔ آواز صدمے سے بڑی تھی، جیسے اپنی دوستوں کی حرکت پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اچھا اب بس کرو تم دونوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بات کا حساب اس سے پھر کبھی لیں گے۔ زمن نے جنت اور حیات کو اس سے دور کرتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ہنستی ہوئی اپنی اپنی جگہ پر واپس آ کر بیٹھ گئی تو زمن بھی نتاشا کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ ان سب نے مل کر وہاں کھانا کھایا اور ڈھیر ساری باتیں کی۔ جنت، زمن اور حیات نے اپنے اپنے بچوں کے بارے میں نتاشا کو بتایا تو نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ اگر آج اس کا بیٹا بھی زندہ ہوتا تو اس کی دوستوں کے بچوں جتنا ہی ہوتا۔ اس کو یہاں کس نے بلایا ہے؟ ابھی وہ سب باتوں میں مشغول تھے، جن نتاشا نے کینٹین میں اچان کو ایک بچے کے ساتھ داخل ہوتا دیکھ کر ان سب سے پوچھا، کس کو نتاشا؟ حیات نے جوس کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس سے پوچھا، اور پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں کینٹین کے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے اشان حارث ملک چلا رہا تھا۔ آپ نے بلایا ہے نا اسے؟ نتاشا نے زعیم کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جس نے سر اس بات میں ہلا دیا تو اس نے ایک ملامت بری نظر اس پر ڈال کر چہرہ اس جانب سے موڑ لیا جہاں سے وہ آ کر ان کے ساتھ بیٹھ رہا تھا۔ نتاشا کی نظریں بار بار اس بچے کی جانب اٹھ رہی تھی کہ آخر وہ کون تھا۔ تم نے شرط رکھی تھی کہ اگر میں تمہیں تمہارا بیٹا واپس لا کر دے دوں تو تمہارے درد میں گزرے 4 سال واپس لے آؤں تو تم مجھے معاف کر دو گی۔ دیکھو، وقت کو تو میں واپس نہیں لا سکتا، لیکن ہاں تمہارے بیٹے کو واپس لے آیا ہوں۔ دیکھو، یہ تمہارا بیٹا ہے، اشان نے بغیر تمہید کے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا اور ذہان کو نتاشا کے سامنے کر دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میرا بیٹا مر چکا ہے، تم معافی پانے کے لیے اتنا گر جاؤ گے کہ کسی اور کے بچے کو میرا بچہ کہہ رہے ہو؟ کچھ تو شرم کرو شان ملک، نتاشا نے غصے میں کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو وہ سب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہروں پر نہ سمجھی واضح نظر آ رہی تھی، لیکن وہ سب خاموش تھے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، اور نہ یہ کسی اور کا بچہ ہے، یہ تمہارا اور میرا بیٹا ہے۔ جو مرا تھا وہ عفان بائی کا بیٹا تھا، آغا جان نے بچے بدل دیے تھے۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو خود ان سے جا کر پوچھ لو، اشان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پر اعتماد لہجے میں کہا تو نتاشا نے ایک نظر پاس کھڑے بچے کو دیکھا اور جھک کر اسے اٹھا لیا۔ ذہان نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے تو اسے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہاں کھڑے ہر شخص کی آنکھیں نم تھی سوائے اشان کے، جس کی آنکھیں کسی بھی قسم کے جذبے سے خالی تھیں۔ اب تمہیں اپنا کہا پورا کرنا ہے جانو، میں نے شرط پوری کر دی ہے، تمہیں تمہارا بیٹا لا کر دے دیا ہے، اب مجھے میری جانو واپس چاہیے، اشان نے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے کہا تو نتاشا ذہان کو خود سے الگ کرتی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔
میں سوچوں گی، نتاشا کہہ کر دوبارہ ذہان کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وہ اس کا ایک ایک نقش بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ رنگت اور آنکھیں نتاشا جیسی ہی تھی، جبکہ بال اور باقی نقوش اشان کے جیسے تھے۔ ایسے کیسے تم سوچو گی؟ تم نے کہا تھا تم مجھے معاف کر دو گی، اور اگر تم ابھی میرے ساتھ نہ چلی تو میں ذہان کو لے کر ہمیشہ کے لیے پاکستان سے چلا جاؤں گا، سوچ لو۔ ایشان نے سنجیدہ لہجے میں اس ہاتھ پکڑتی کہا۔ باقی سب خاموش کھڑے تھے، کیونکہ وہ ان کے ذاتی مسئلے میں دخل اندازی نہیں کرنے چاہتے تھے۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو ایشان؟ نتاشا نے ذہان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا کہ کہیں وہ اس سے اس کا بیٹا نہ چھین کر لے جائے۔ میں نہیں کروں گا۔ اگر تم مجھے ایشان کی جگہ پھر سے حارث بولنا شروع کر دو، تمہارے منہ سے مجھے حارث سننا پسند ہے۔ ایشان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتے ہوئے کہا تو شرما کر چہرہ جھکا گئی۔ او ہیلو بھائی، کچھ شرم کر لو، یہاں ہم سب ہی موجود ہیں۔ زیان نے اسے شرم دلانے کی کوشش کرتے ہوئے آنکھوں میں شرارت لیے کہا۔ ہاں تو تم سب اپنی آنکھیں بند کر لو، ایشان نے مزے سے کندھے اچکا کر کہا، جس پر وہ سب اس کی بے شرمی پر کھل کر ہنس دیے۔ نتاشا، اگر تم نے اسے معاف کرنے کا کہا تھا تو اب اپنی پوری بات کرو، کشان نے پہلی دفعہ گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، ورنہ وہ اب تک اپنے فون پر کچھ کام کرنے میں مصروف تھا۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں حارث، لیکن سب ٹھیک ہونے میں کچھ وقت ضرور لگے گا۔ میں وہ سب اتنی آسانی سے بھول نہیں سکتی۔ نتاشا نے آخر ہاتھ باندھ کر کہا تو ان سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ تو آخر سب ٹھیک ہو ہی گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ لوگ فیملی ٹرپ پر ترکی آئے ہوئے تھے۔ ایشان اور نتاشا کے درمیان بھی وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو ہی رہا تھا۔ فاطمہ پہلے ہی واپس آسٹریلیا جا چکا تھا۔ اپنی ادھوری یک طرفہ محبت کی یادوں سمیٹ کر اس نے کبھی نتاشا کو بتایا ہی نہیں کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، بس خاموشی سے اس کی زندگی سے نکل گیا۔ ان لوگوں نے اکٹھے گھومنے کا پلان بنایا تھا۔ پلان تھا تو لڑکیوں کا ہی، البتہ لڑکے بیچارے مجبوری میں ان کے ساتھ آئے تھے۔ بھلا وہ کہاں اپنی بیوی بچوں کے بغیر ایک دن بھی رہ سکتے تھے، اور یہاں تو بات بھی پورے 15 دنوں کی تھی۔ آج وہ استنبول گھومنے آئے تھے اور اب ان کا رخ مرمرا ساحل کی جانب تھا۔ بچے تو راستے میں ہی سو گئے تھے، البتہ ان کی بیگمات پورے شوق اور ذوق کے ساتھ پورا استنبول دیکھ رہی تھی، اور وہ بیچارے ان کے ڈرائیور بنے گھوم رہے تھے۔ ساحل پر پہنچتے تک انہیں تقریباً شام ہو چکی تھی اور ان کے دل میں بچے بھی جاگ چکے تھے۔ نتاشا زمل حیات اور جنت گاڑیوں سے نکل کر سمندر کی جانب بڑھی، بغیر بچوں اور شوہروں کی پرواہ کیے وہ آنے سے پہلے انہیں کہہ کر آئی تھی کہ وہ چاروں گھومنے گی اور بچے وہ چاروں سنبھالیں گے۔ تب تو انہیں اکیلے رہ جانے کے ڈر سے حامی بھر لی تھی، لیکن اب صحیح خبر ہو رہے تھے۔ بچوں کو ساتھ لے کر ایشان ایک جانب کھڑا ہو گیا، جبکہ زیان، کشان اور زیم وہاں کھانے کے لیے دسترخوان بچھا کر اس پر کھانا جوڑنے لگے۔ میں تو اپنے ماما بابا سے بہت تنگ ہوں، مجھے ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں۔ ذہان نے چاکلیٹ کھاتے ہوئے اپنے دکھ کا اظہار کیا تو ہانیہ نے اسے گھونٹ کر دیکھا۔ ہاں تو بیوقوف، تم چھوٹے بچے ہی ہو۔ اس کا دل کیا اس کی چھوٹو کی عقل پر ماتم کرے۔ 3 سال کا ہو کر کہتا ہے میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں۔ ہاں نا، مجھے ان بڑے لوگوں کی بات سمجھ نہیں آتی، یہ ہمیشہ ہمیں چھوٹا چھوٹا بول کر ڈیگریڈ کیوں کرتے ہیں، حالانکہ ہم سب 3 سال سے بڑے ہیں۔ اب کی بار ذائشہ ابراہیم نے گفتگو میں اپنا حصہ ڈال کر کہا تو ایشان ان کے پاس کھڑا ان کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا۔ میں تو سچ میں ان سب سے چھوٹا ہوں، میں تو ان کی باتوں میں شامل بھی نہیں ہو سکتا۔ لگتا ہے مجھے ان سے بات کرنا پڑے گی کہ یہ اپنی بچہ پارٹی ٹیم کے رولز میں تھوڑی سی تبدیلی لائیں اور اب سے 2 سال کے بچے کو بھی اپنی ٹیم شامل کریں۔ آدم نے ایشان کا ہاتھ پکڑ کر بڑے رازدانہ انداز میں کہا تو ایشان کہکا لگا اٹھا۔ واہ واہ، کیا عظیم سوچیں ہیں آج کل کے بچوں کی، یہ اپنے ماں باپ سے بھی 10 قدم آگے نکلیں گے، مجھے پورا یقین ہے اس بات کا۔ ایشان نے ساتھ سے گزرتے زیان کو پکڑ کر کہا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا جو ہنس رہا تھا۔ ابے کیا ہو گیا ہے، کیوں پاگلوں کی طرح ہنس رہا ہے، کہیں کسی پاگل کتے نے تو نہیں کاٹ لیا؟ زیان اسے مسلسل ہنستا دیکھ کر اس کے کندھے جھنجھوڑ کر کہا تو اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ پاگل میں نہیں، تو ہو گیا، یہاں استنبول میں پاگل کتے کہاں سے آئے، اور اگر تجھے اپنے جگری یاروں کی اتنی ہی یاد آ رہی ہے تو واپس پاکستان دفع ہو جا۔ ایشان نے اپنے کندھوں سے اس کے ہاتھ ہٹا کر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے کہا تو زیان کو تب چڑھ گئی۔ انکل، یہ جو مچھلی پکڑنے والا کانٹا ہے، کیا ہم اس سے پیاری پیاری لڑکیاں بھی پکڑ سکتے ہیں؟
اور یہ تھا زعیم احد ملک کا بیٹا ابتسام احد ملک، جو اپنی اپنی گول آنکھوں کو پورا کھول کر زیان کی جیکٹ پکڑے پوچھ رہا تھا، جو اس بچے کی بات پر صدمے میں چلا گیا تھا۔ ایسا نہیں کہتے بیٹا، بری بات ہوتی ہے، آپ سے یہ کس نے کہا ہے؟ زیان نے اسے گود میں اٹھا کر پوچھا تو ابتسام نے ہاتھ سے اشارہ آدم کی جانب کیا۔ کیا آدم نے تمہیں ایسا کہا ہے ابتسام؟ کشان نے اپنی مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے اس سے پوچھا، جس پر ابتسام نے زور زور سے گردن ہاں میں ہلا دی۔ نے دیکھ لے ایس پی اپنے بیٹے کے کرتوت، کیا کہتا پھر رہا ہے ہمارے معصوم بچوں سے۔ اشان نے افسوس سے سر نفی میں ہلا کر مصنوعی خفگی سے کہا تو زیان نے رکھ کر ایک مکہ اس کے پیٹ میں مارا، جس پر وہ کڑاہ کر اٹھا۔ ابے کیوں مار رہا ہے؟ میں نے سچ ہی کہا ہے، اشان نے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، لیکن شرارت کرنے سے پھر بھی باز نہ آیا۔ جب زیان اس کی طرف بڑھا تو اس نے وہاں بھاگنے سے میں ہی عافیہ جانی، ورنہ ایس پی زیان احمد شاہ نے اسے مار مار کر بے حال کر دینا تھا۔ خیر سے تمہارا بیٹا تو بالکل بھی معصوم نہیں ہے اشان، ہم میرے اور کشان کے بچے معصوم ہیں۔ زعیم نے اسے بھاگتا دیکھ کر دسترخواں پر پھولوں والی ٹوکری رکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، جس پر اشان مڑ کر اسے سخت نظروں سے گھورا۔ محترماؤں، اب تشریف لے آؤ واپس، تم لوگوں کے شوہر کا ملازموں نے کھانا لگا دیا ہے، اب آ کر نوش فرمانے کی زحمت بھی کر لو۔ پھر زعیم نے اونچی آواز میں انہیں پکارا، جو ساحل پر ٹہلتی ٹہلتی کافی دور نکل گئی تھی، لیکن اس کی آواز پر قدم واپس ان کی جانب موڑ دیے۔ ویسے جنت، تم ابھی بھی زعیم بھائی کو اپنے پنجوں کا نشانہ بناتی ہو کیا؟ نتاشا نے جیسے یاد آنے پر اس سے پوچھا تو وہ اس طرح اس کے اچانک پوچھنے پر چونک گئی۔ نہیں، اب وہ گٹیا ایس پی سدھر گیا، ایسی حرکتیں ہی نہیں کرتا جس کی وجہ سے مجھے اپنے ناخنوں کا استعمال کرنا پڑے۔ جنت نے ایسے فخری انداز سے کہا جیسے وہ بہت بلائی کا کام کرتی ہو، اپنے ناخنوں سے زیان کا چہرہ بگاڑ کر۔ دیکھا، میں ہمیشہ سے کہتی تھی تم لوگ کبھی سدھر نہیں سکتے۔ جمل نے اپنی کئی بار کی کہی ہوئی ایک بات پھر دہرائی تو وہ تینوں ہنس دیے۔ بس کر دو جمل، ہمیں تمہارا بھی پتہ ہے ہمارے معصوم کشان بھائی پر کتنا ظلم کرتی ہو، تم سارے گھر کے کام ان سے کرواتی ہو اور بہانہ یہ بناتی ہو کہ ہماری معصوم عائشہ تمہیں کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتی۔ نتاشا نے کافی سنجیدگی سے کہا، البتہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ ہاں، ایک تو تم تینوں معصوم اور ایک وہ باپ بیٹی معصوم، باقی ہم سب تو ظالم اور جابر ٹھہرے۔ جمل نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی بات پر وہ تینوں قہقہ لگا اٹھی تو اس سے مزید تب چڑھی، تبھی پیر پٹکتی تیز تیز قدم اٹھاتی ان سے آگے نکل گئی۔ ویسے حیات، میں نے سنا تھا تم زعیم بھائی سے بچوں کے ڈائپرز چینج کرواتی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ اب کی بار نتاشا نے آنکھوں میں ڈھیر ساری معصومیت لیے ساتھ چلتی حیات سے پوچھا تو پہلے تو وہ حیران ہوئی، لیکن جب بات سمجھ آئی تو رکھ کر ایک مکہ اس کی کمر میں جڑا۔ اور یہ بکواس یقیناً تم نے جنت کے مبارک منہ سے سنی ہوگی، حیات نے نتاشا سے کہتے ہوئے ایک مکہ اس کی کمر میں بھی مارا، جس پر وہ کڑا اٹھی۔ ہاں تو کیا یہ سچ نہیں ہے؟ تم نے خود بتایا تھا مجھے ایک بار۔ جنت نے اپنی کمر سہلاتے ہوئے غصے سے اسے دیکھ کر بولا، سچ کہتی ہے جمل، تم لوگ نہیں سدھر سکتے، کبھی نہیں، چاہے جو ہو جائے۔ حیات نفی میں سر ہلاتی آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ دونوں ایک دفعہ پھر قہقہ لگا اٹھی۔ بہن، کچھ سالوں پہلے تم نے ہی کہا تھا کہ ہماری مٹی اس قسم کی ہے جو کبھی سدھر نہیں سکتی۔ اسے اجازت دے کر نتاشا نے پیچھے سے بلند آواز میں کہا تو حیات نے پیچھے مڑ کر اسے گھورا، لیکن بلا اس پر کہاں اس کی گھوریوں کا اثر ہونے والا تھا۔ وہ ویسے ہی ہنستی مسکراتی جنت کے ساتھ ان سب کے پاس پہنچے۔ بڑے خوشگوار ماحول میں ہنستے مسکراتے انہوں نے کھانا کھایا۔ پھر سب نے اشان سے کچھ گانے کی فرمائش کی تو وہ گاڑی کی ڈگی سے اپنا گٹار اٹھا لایا اور پھر سب اس کے گرد دائرہ بنا کر بیٹھ گئے۔ ذہان اس کی گود میں بیٹھ گیا، پھر اس نے گانا شروع کیا۔ اشان ان سب کو دیکھتا ہوا گا رہا تھا، مرمرا کے ساحل پر چلتی ٹھنڈی ہوا سے ان سب کے بال اڑ رہے تھے اور وہ سب ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ساری خوشی تیرے دم سے ہے، ساری خوشی تیرے دم سے ہے، تو زندگی تو زندگی تو زندگی قسم سے ہے، یہ دوستی تیرے دم سے ہے، یہ دوستی تیرے دم سے ہے۔ اشان کے گانا ختم کرتے ہی ان سب نے خوش ہو کر تالیاں بجائیں تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ ایک بار پھر سے ان کی باتوں اور ہنسی کی آواز مرمرا کے ساحل پر گونج اٹھی تو ہواؤں نے رک کر ان سب کو دیکھا اور ان کی دوستی کو ہمیشہ قائم رہنے کی دعائیں دیتی وہاں سے گزر گئی۔ ختم شد۔